بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کی طاقت، رزق اور دولت کی بارش، اولاد کی نعمت پانے کا نبوی نسخہ۔ ناممکن بھی اب ممکن ہوگا، پریشانیوں اور غموں سے ہمیشہ کے لیے نجات۔ بد نصیب کھلنے کا سب سے بڑا معجزہ۔ محترم ناظرین، کائنات کا وہ سب سے بڑا دروازہ جو گنہگاروں کے لیے بھی کھلا ہے اور نیکوکاروں کے لیے بھی بلندی درجات کا ذریعہ ہے، وہ ہے استغفار۔ آج ہم آپ کے لیے استغفار کا وہ بابرکت عمل اور وظیفہ لائے ہیں کہ اگر آپ نے آج اسے اپنے یقین کا حصہ بنا لیا تو اللہ کے حکم سے آپ کے بد نصیب ایسے کھلیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے اور آپ مایوسی کی دہلیز پر کھڑے ہیں تو اللہ کریم آپ کو اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرما دے گا۔ اگر رزق کی تنگی نے آپ کے گھر کا سکون چھین لیا ہے تو استغفار کے اس عمل کی بدولت آپ کے گھر میں دولت اور برکت کی ایسی بارش ہوگی جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے کافی ہے، بس آپ نے اس سے مکمل توجہ اور روحانیت کے ساتھ سننا ہے۔ محترم ناظرین، استغفار صرف گناہوں کی معافی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کی ایک مقناطیسی طاقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ نوح میں واضح طور پر وعدہ فرمایا ہے کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ ذرا غور کیجئے، اس ایک عمل یعنی استغفار کے بدلے میں خالق کائنات نے 4 بڑی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے: رزق کی فراوانی، اولاد کی نعمت، مال میں اضافہ اور زندگی میں ہریالی و سکون۔ یہ وہ نبوی نسخہ ہے جو کبھی خطا نہیں جاتا، کیونکہ یہ انسان کی روح کو پاک کر کے اسے براہ راست عرش الہی سے جوڑ دیتا ہے۔ اب تک ہم نے اس ویڈیو میں یہ جانا کہ استغفار کس طرح ہماری زندگیوں میں انقلاب لا سکتا ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی مشہور اور مستند واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں 4 مختلف لوگ آئے۔ ایک نے قحط سالی کی شکایت کی، دوسرے نے غریبی اور تنگ دستی کا رونا رویا، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کا دکھ بیان کیا اور چوتھے نے اپنی زمینوں کی کم پیداواری کا مسئلہ رکھا۔ آپ نے ان چاروں کو صرف ایک ہی حل بتایا اور وہ تھا استغفار۔ جب لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ مسائل مختلف تھے مگر حل ایک ہی کیوں، تو آپ نے قرآن کی وہی آیات تلاوت فرمائی کہ استغفار وہ کنجی ہے جو آسمان سے رزق، زمین سے اناج اور گود میں اولاد جیسی نعمتیں بھر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، بد نصیب انسان وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، بلکہ بد نصیب وہ ہے جسے استغفار کی توفیق نہیں ملتی۔ جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے گناہوں کے وہ کالے بادل چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں جنہوں نے اس کے رزق اور اس کی خوشیوں کو روک رکھا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کی، بہت وظیفے کیے، مگر ناممکن ممکن نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں دیوار بن جاتے ہیں۔ استغفار اس دیوار کو گرا دیتا ہے اور پھر اللہ کی رحمت کے دریا بندے کی طرف بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر قرضوں نے آپ کا جینا مشکل کر دیا ہے تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ استغفار ہر غم کی دوا اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی بتاتے چلیں کہ استغفار کی طاقت صرف دنیاوی فائدے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اندر وہ روحانی سکون پیدا کرتی ہے جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔
موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ ذہنی دباؤ اور پریشانی ہے، جس کا واحد حل اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانا اللہ کے لیے ایک کن کا کام ہے، اور استغفار وہ عمل ہے جو اللہ کی صفت رحیمی کو جوش میں لاتا ہے۔ آگے چل کر ہم ان پہلوؤں پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح استغفار ہماری نسلوں کی حفاظت کرتا ہے اور کس طرح یہ ہمیں اچانک آنے والی بلاؤں سے بچاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے۔ استغفار کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کبھی کسی کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ کائنات کا سخی رب اسے غیب سے نوازتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس میں آپ کا ایک ایک لفظ آپ کی تقدیر بدل رہا ہے۔ محترم ناظرین، اب تک ہم نے اس ویڈیو میں یہ جانا کہ استغفار کس طرح رزق، اولاد اور دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، لیکن استغفار کی گہرائی اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ یہ محض زبان سے چند الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے خالق کے سامنے اپنی عاجزی کا وہ اعتراف ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور تجھ ہی سے بخشش چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت جوش میں آتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ استغفار ایک ایسے روحانی جھاڑو ہے جو انسان کے دل کے آئینے سے گناہوں کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جب دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ کی رحمت کے انوار نظر آنے لگتے ہیں اور بندے کی ہر دعا سیدھی قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ استغفار پریشانیوں اور غموں سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ کیوں ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی سہاروں پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید مال و دولت یا دنیاوی عہدے اسے سکون دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر اور اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے میں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے، اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ذرا غور کیجئے، اس حدیث کے ایک ایک لفظ میں ناممکن کو ممکن بنانے کا راز چھپا ہے۔ وہ تنگی جس نے آپ کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، وہ غم جس نے آپ کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے، ان سب کا حل صرف اور صرف استغفار کی کثرت میں ہے۔ محترم ناظرین، اسی تسلسل میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ استغفار کس طرح ہمارے بد نصیبوں کو کھولتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں، ہماری قسمت ہم سے روٹھی ہوئی ہے یا ہم پر کسی نے بندش کر دی ہے۔ یاد رکھیے، کائنات کی سب سے بڑی بندش ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہ انسان کے رزق کو روک دیتے ہیں اور اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ استغفار ان تمام بندشوں کو کاٹنے والا وہ آلہ ہے جس کا مقابلہ کائنات کی کوئی کالی طاقت نہیں کر سکتی۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ دراصل اپنے اور اللہ کے درمیان موجود ان تمام رکاوٹوں کو ہٹا رہے ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی کی راہ میں حائل تھی۔ یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے اولیاء اللہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے توبہ و استغفار کو اپنا وظیفہ بنائے رکھتے تھے۔ بد نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔
استغفار کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر سے مایوسی کو ختم کر کے امید کی شمع روشن کرتا ہے۔ چاہے آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا پہاڑوں جتنے بلند ہوں، اللہ کا استغفار ان سب کو مٹا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب گناہ مٹ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اولاد کی نعمت کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں وہ خاص طور پر اس بات پر توجہ دیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو خوشخبری دی تھی، اس میں اولاد کا تذکرہ رزق کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استغفار صرف معاشی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ یہ گود کو ہریالی اور گھر کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، استغفار کی طاقت کا ایک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کی جسمانی قوت اور صحت میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب منقول ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا۔ یعنی وہ لوگ جو جسمانی کمزوری، بیماری یا بڑھاپے کے اثرات سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے استغفار ایک قدری ٹانک حیثیت رکھتا ہے۔ یہ آپ کے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کے اندر وہ توانائی پیدا کرتا ہے جو آپ کو دنیاوی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہی وہ نبوی نسخہ ہے جو ہر غم کی دوا ہے اور ہر درد کا درمان ہے۔ ہم اس ویڈیو میں جس قدر بھی استغفار کے فضائل بیان کریں وہ کم ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرنے لگے کائنات کی ہر شے اس کے خدمتگار بن جاتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض لوگوں کے کام غیب سے ہو جاتے ہیں، انہیں جہاں سے امید نہیں ہوتی وہاں سے مدد مل جاتی ہے۔ یہ سب استغفار کی برکت ہوتی ہے۔ استغفار کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ خود اس کا نگہبان بن جاتا ہے۔ وہ ناممکن کام جو مہینوں اور سالوں سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، استغفار کی بدولت دنوں اور منٹوں میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، استغفار کی یہ گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب ہم اس کے روحانی اسرار کے اس مقام پر پہنچنے والے ہیں جہاں سے انسان کی تقدیر بدلی جاتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ استغفار صرف تنگی کے وقت کرنے والا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ خوشحالی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جو شخص خوشحالی میں استغفار کرتا ہے، اللہ اسے تنگی کے وقت کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ وہ مستقل تعلق ہے جو آپ کو خالق کائنات سے جوڑے رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اب تک ہم نے اس ویڈیو میں استغفار کی ان فضیلتوں اور برکات کا ذکر کیا جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتی ہیں۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم موڑ پر پہنچ چکے ہیں، جہاں ہم آپ کو استغفار کا وہ خاص اور بابرکت عمل بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اکابرین اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن کو ممکن بنانے کا شارٹ کٹ ہے۔ یہ عمل ایک ایسی روحانی چابی ہے جو بند نصیبوں کے تالے کھول دیتی ہے اور انسان کے گھر میں خوشیوں اور برکتوں کا سیلاب لے آتی ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے لیے جگہ یا وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اسے چلتے پھرتے، کام کاج کرتے ہوئے یا گھر میں آرام کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور آپ کی نیت خالص ہو۔ محترم ناظرین، اس معجزاتی عمل کی ترتیب کو بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ جب بھی آپ اس عمل کو شروع کریں تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ ہدیہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتا، اور یہ آپ کے عمل کی قبولیت کے لیے پروں کا کام کرتا ہے۔
3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا ذکر یعنی یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کی ایک پوری تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی، یعنی 100 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک تسبیح شمار ہوگی۔ اب ذرا یا حیو یا قیوم کی فضیلت پر غور کیجئے۔ یہ اللہ کے وہ عظیم نام ہے جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ یا حی کا مطلب ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور یا قیوم وہ ذات جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ جب آپ ان ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کائنات کی اس عظیم طاقت کو آواز دے رہے ہوتے ہیں جو ہر شے پر قادر ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص پریشانیوں میں گھرا ہو اور وہ کثرت سے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا صرف یا حیو یا قیوم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیتا ہے۔ یہ ذکر آپ کے اندر ایک نئی توانائی پیدا کرتا ہے اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے غیبی قوتوں کو حرکت میں لاتا ہے۔ اسم اعظم کی اس تسبیح کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد یعنی استغفار کی طرف آنا ہے۔ اب آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ یہ کلمات توبہ کا نچوڑ ہیں۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ اپنے ہر اس گناہ سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں جو شعوری یا لاشعوری طور پر آپ سے سرزد ہوا اور جو آپ کے رزق، اولاد یا خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ استغفار کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اس کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے۔ توبہ کا یہ ایک ایک لفظ آپ کی زندگی کے بند باب کھولتا چلا جائے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، اگر آپ قرض دار ہیں، یا اگر آپ کی گود اولاد کی نعمت سے خالی ہے تو استغفار کی یہ تسبیح آپ کے لیے معجزہ دکھائے گی۔ اس عمل کے آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ کے عمل کے گرد ایک حفاظتی حصار قائم کر دے گا اور اسے براہ راست بارگاہ الہی میں پیش کر دے گا۔ محترم ناظرین، یہ 5 سے 10 منٹ کا عمل اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم یقین سے کہتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ آپ کے وہ کام جو برسوں سے رکے ہوئے تھے وہ خود بخود ہونے لگیں گے۔ پریشانیاں ایسے غائب ہوں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور آپ کا دل ایک عجیب سے سکون اور اطمینان سے بھر جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو استغفار کی اس لازوال طاقت سے مالا مال فرمائے۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال و وسیع رزق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، اور جو پریشان حال ہیں ان کے تمام غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ کریم، ہمارے ٹوٹے ہوئے نصیبوں کو استغفار کی برکت سے جوڑ دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آج کی اس روحانی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کو لگا ہے کہ یہ معلومات کسی اور کی زندگی بھی بدل سکتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ یاد رکھیے کہ نیکی کی دعوت پھیلانا بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح قرآنی حقائق، مستند وظائف اور روحانی اسرار پر مبنی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ روحانی رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ آج کا خاص پیغام یہ ہے کہ توبہ کی نیت کرتے ہوئے
کامنٹس باکس میں استغفر اللہ ضرور لکھیں. آپ کا یہ ایک لفظ عرش الہی پر آپ کی حاضری بن سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت.